السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ بہت ہی انفارمیٹیو اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد ہو سکے تو اس کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، مجھے کسی بھائی نے ایک لنک بھیجا اور اس لنک کے اندر اصل میں وہ ایک چینل ہے اور چینل کا نام ہے TBV نالج اینڈ ٹروتھ۔ مطلب یہ حیدرآباد کے دو ہمارے بھائی ہیں جو کہ بہت خوبصورت ویڈیو بناتے ہیں۔ تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ شاید میرا ویڈیو یا کسی اور کا ویڈیو دیکھا، اس کے بعد ان لوگوں نے فوراً ہی ریاکشن دیا اور یہ کہا کہ مسلمان جو بائیڈن کی یعنی جیت کی خوشی میں اتنے زیادہ پاگل ہو رہے ہیں کہ وہ گویا کہ اس کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے کی بہت ساری کومنٹس اور بہت ساری پوسٹیں مجھے فیس بک پر دیکھنے کو ملی۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں جو بائیڈن نے پچھلے اپنے ایک بھاشن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ دیکھیے مسلمانوں کے نبی یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پر آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ اس کو کیا کریں، اپنی زبان کے ذریعے سے روکیں۔ لیکن اگر آپ زبان کے ذریعے سے بھی نہیں روک سکتے تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ یہ حدیث کس نے پیش کی تھی؟ یہ حدیث پیش کی تھی جو اب امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام ہے جو بائیڈن۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات ہم نے پیش کی تھی، اب اس کے بارے میں فوراً ہی لوگوں کے ریاکشن آنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلد بازی نہ کریں اور یہ آدمی زائنسٹ ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا، بہت ساری باتیں لوگ کہنے لگے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو دیکھیے وہ جو دو بھائی ہیں ان سے یا پھر اس کے علاوہ اور جو لوگ جو فیس بک پر پوسٹیں کر رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا ہم اس کو مسلمان ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس کو جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا خاص دوست ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ اس کے ویڈیو ابھی وائرل ہو رہے ہیں جو بائیڈن کے، اس کو دیکھ کر کے یہی لگ رہا ہے جیسے کہ اس نے بچوں سے کہا تھا کہ آپ جو ہے بی پراؤڈ اور بی ریئلی پراؤڈ، یعنی آپ جو ہے بہت پراؤڈ کے ساتھ میں یہاں رہیں امریکہ میں، تو میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور ابھی فوٹو آیا اور پیپر نے اس کو چھاپا ہے کہ جو بائیڈن نے وعدہ کیا کہ سب سے پہلے جیسے ہی میں پریزیڈنٹ کی کرسی پر بیٹھوں گا، وائٹ ہاؤس میں جاؤں گا، سب سے پہلے میرا جو فرمان جاری ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آرڈر دوں گا کہ جو مسلمان عورتوں پر ڈونلڈ ٹرمپ سرکار نے برقعے کی پابندی لگائی تھی میں اس کو ختم کر دوں گا۔ جو جیسا چاہے گا اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کا پریزیڈنٹ بنا تب سے جو ہے وہاں پر کالے اور سفید کا کافی فرق ہو گیا اور کافی لڑائی جھگڑے منافرت آپس میں ہوئی ہے، لیکن اب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں یہ چیز بھی ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آدمی سے امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کا دماغ بدل دے، پھیر دے۔ میں آپ کو اپنے ہی انڈیا کا ایگزامپل دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا ادھو ٹھاکرے، یہ لوگ کبھی اسلام کے بڑے مخالف ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ادھو ٹھاکرے جو ہے ان کے سارے فیصلے ایسے ہیں جن سے ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے کے سارے خوش ہیں۔ مطلب کسی بھی طریقے سے انہوں نے یہ نہیں دکھایا ہے کہ وہ اتنے بڑے کٹر پنتھی ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ورنہ آپ بال ٹھاکرے کو جانتے ہوں گے، بال ٹھاکرے نے کیا کیا نہیں اسلام کے خلاف۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوگا، بہت سارے غیر مسلم بھی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ غیر مسلم رہتے ہوئے بھی بہت سارے کام ایسے کیے جن سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بہرحال اب دوسری بات یہ کہ وہ جو دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا زائنسٹ ہے اور بہت خطرناک ہے اور وہ تو مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، مگر یہ کہ وہ باہر سے ایسا کر رہا ہے۔ میں آپ سے بتا دوں کہ دیکھیے اگر وہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو یہ تو اور بڑی بات ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث پاک پڑھنے لگے اور حضور کے حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھانے لگے تو یار اس سے بڑی اور کون سی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ دشمن بھی میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے
ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہمارے پورے ویڈیو کا ادیش اور میسج یہی تھا کہ دیکھیں آپ ایک عیسائی جو کہ صدر بننے والا ہے امریکہ سپر پاور کنٹری کا، وہ شخص بھی میرے نبی کی حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے انڈیا میں اندھ بھکت رہتے ہیں، گوبر بھکت رہتے ہیں، ہمارا ان کو سمجھانے کا مقصد تھا کہ تم لوگ اسلام کے بارے میں اتنا بھونکتے ہو، جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ مینشن کیا ہے، جیسے کہ پشپیندر کل شریشٹا ہو، انکر آریہ ہو، یا پھر راہل آریہ ہو، یا پھر اور بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں جو اکثر و بیشتر اسلام کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے امریکہ سپر پاور کنٹری کا جو پریزیڈنٹ بننے والا ہے وہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کی تعلیم سے ہی آپ کا اور ہمارا سب کا کام چلے گا۔ تو میرے بھائی اب میں آپ کو تھوڑی سی حقیقت سے آگاہ کرا دوں، بڑی ہی انفارمیشن، بہت ہی بہترین انفارمیشن میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تیسری بات میں ان دونوں بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ دیکھ لیں، ابھی ایک سروے ہوا تھا کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ کس کو ووٹ دیا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس میں 69% ووٹ جو ہیں مسلمانوں نے وہ جو بائیڈن کو ڈالے ہیں۔ اب مجھے بتائیے آپ حیدرآباد میں بیٹھ کر کے جو بتا رہے ہیں، آپ کو زیادہ نالج ہے یا پھر جو امریکہ میں رہ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے وہ جو بائیڈن کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں اگر وہ اتنا خطرناک تھا، اور جس کو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں یہ سیکولر ہے اور اس نے آج تک مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو ظاہر بات ہے آپ ایک بار نظر ڈال کر دیکھیں کہ واقعی کیا امریکہ کے مسلمانوں کو ذرا برابر بھی سینس نہیں ہے، ان لوگوں نے کیوں جو بائیڈن کو ووٹ دیا۔ اس بار امریکہ کے مسلمانوں نے مطلب زبردست طریقے سے 84% ووٹنگ کی ہے، جس میں سے آپ حساب لگا لیں کہ تقریباً جو ہے 69% جو ووٹنگ کی ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں کی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو ہے تقریباً 35 لاکھ امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، اور اس بار ان لوگوں نے بڑی زبردست طریقے سے ووٹنگ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے جو بائیڈن کو دیے ہیں۔ اب یہاں سے خود اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے مسلمان تو بہتر جانتے ہیں نا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس کے باوجود انہوں نے جو بائیڈن کو چنا اور جو بائیڈن کو ووٹ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی چھوٹی موٹی پارٹیاں امریکہ میں ہیں ساری کی ساری اس وقت جو ہے وہ جو بائیڈن کو لگاتار سمرتھن کر رہی تھی، اور انہوں نے پورے دیش میں گھوم پھر کر کے جو بائیڈن کے لیے چناؤ پرچار بھی کیا تھا، اور آخر یہ ہوا کہ اس بار سب سے زیادہ ریکارڈ توڑ ووٹ ملے تھے جو بائیڈن کو، اور وہ 46ویں پریزیڈنٹ امریکہ کے بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سنگٹھن کے راشٹریہ کاریکاری ندیشک نہاد انور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں مسلم سمودائے راشٹرپتی چناؤ ہی نہیں بلکہ کسی بھی امریکہ کے چناؤ کو پربھاوت کرنے کی شمتا رکھتا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اس تتھیہ کو راشٹریہ استر پر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کی راشٹریہ استر پر مانیتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جاگرک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق کیا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس بار بہت زبردست طریقے سے ووٹنگ کی ہے اور جو بائیڈن کو ان لوگوں نے جتا دیا۔ اور اس میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، جس میں جو بائیڈن نے مسلمان بچیاں ہیں اور وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا تھا بی پراؤڈ، be really proud, I really mean it, I promise you, as President, Islam is going to be like it should be like every other major confessional faith. جو بائیڈن انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پر جو الگ طریقے سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے میں اس تمام چیزوں کو ختم کروں گا۔ بہرحال ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر اس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اگر پیچھے کچھ ایسی عادتیں کیے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اب پریزیڈنٹ بن چکا ہے، ہو سکتا ہے اپنے اس کاریہ کال میں ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ یہ ویڈیو آگے پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔